میں نے خواب میں دیکھا، سیدھا بتا دیا انی ارا فی المنام، خواب میں دیکھا انی اذبحک کا، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تیرا کی خیال ہے؟ اولاد کی تربیت ایسی کی ہوئی ہو، والدہ نے، اس نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابو جو حکم ہوا ہے وہ کر گزر۔ گویا کہ انبیاء کو خواب بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے، یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابو جان آپ کریں جو آپ کو حکم ہوا ہے، حکم ہے کر گزرے۔ لے گئے مینا میں، جاتے ہو اے اللہ ہم سب کو حج کی سعادت عطا فرما، جو گئے ہیں یا جا رہے ہیں ان کا جانا قبول فرما۔ مینا میں 3 جگہ جمرات بنے ہوئے ہیں، 3 جگہ ہیں، یہاں بھی کنکریاں ماری جاتی ہیں، یہاں بھی ماری جاتی ہیں، یہاں بھی ماری جاتی ہیں، چھوٹا جمرہ، درمیانہ جمرہ، بڑا جمرہ، صغرا کبرا، صغرا وسطی کبرا، 3 ہیں، 3 جگہ پہ کنکریاں مارتے ہیں۔ یہ تینوں جگہ پہ وہ آ گیا تھا شیطان، اب وہاں باندھا تو نہیں ہوتا لیکن اس کی یادگیری ضرور ہے کہ یہاں پہلے آیا، ابراہیم علیہ السلام کو وسوسہ ڈالا، یار کبھی کسی نے اولادیں بھی ذبح کی، کبھی کسی نے خوابوں کے پیچھے لگ کے اپنے اکلوتے بیٹوں کو ذبح کیا ہے، تو کیسی سوچ رکھتا ہے؟ ورغلانا چاہا تو ددکار دیا، پھر ورغلانے کے لیے آیا تو ددکار دیا، پھر ورغلانے کو آیا تو ددکار دیا۔ یہ 3 مرتبہ اس کو وہاں سے ددکارا ہوا ہے، جس کو آج بھی سارے مسلمان جمع ہو کے کنکریاں مار کے ددکارتے ہیں، ذلیل و رسوا کرتے ہیں۔ یہ اس کی حقیقت ہے۔ لٹا لیا بیٹے کو تو اس کو ذبح کرنے کے لیے چھری چلا دی۔ پھر میرے رب نے کہا کہ نہیں اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اب آپ نے اپنی خواب کو بھی سچا کر دکھایا۔ اس وقت نہیں کہا جب بچے نے کہا کہ ٹھیک ہے کر دے اور آپ کرنے کے لیے تیار، اسی وقت اللہ کا پیغام نہیں آیا، لے کر چل پڑے، اس وقت بھی پیغام نہیں آیا۔ 3 مرتبہ شیطان کو ددکار دیا، اس وقت بھی پیغام نہیں آیا، لٹا دیا اور چھری کو چلا دیا۔ میرے رب ہے نا جو ہر ممکن کو ناممکن بنانے والے اور ناممکن کو ممکن بنانے والے۔ آگ کا کام ہے جلانا، اس میں گرے تو بچنا ناممکن ہے، اس نے ممکن بنا دیا تھا۔ چھری چلے تو بچنا ناممکن ہے، اس نے ممکن بنا دیا۔ چھری کا امکان روک کے ناممکن کو ممکن بنایا، آگ کا امکان روک کے ناممکن کو ممکن بنانے والا کون تھا؟ ایک اللہ، ایک اللہ۔ اب اس کے بعد قربانی کی باری آئی، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں مینڈا دیا۔ یہ سوچ آپ اپنے دل و دماغ میں بٹھائیں کہ یہ قربانی صرف پیسے نکالے اور قربانی لے آئے اور پورے محلے میں اس کو پھرا دیا اور پھر قربانی کر کے اور خوب مزے اڑا لیے اور ہر قسم کی ڈشیں بنا کر سارے لوگوں کے درمیان میں بیٹھ کر ذرا پوری انجوائے کر لیا اور سمجھا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پہ ہم نے عمل کر کے دین کا حق ادا کر دیا۔ نہیں ہے، ارے یہ نہیں ہے، اس کے پیچھے پوری ہسٹری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ تقاضا چاہتے ہیں، ہاں اگر تجھ سے تیری جان کا مطالبہ ہو تو جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو، اگر تجھ سے تیرے کاروبار کا مطالبہ ہو کاروبار کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو، اگر تجھ سے تیرے والدین کی قربانی کا مطالبہ ہو ان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو، اگر تجھ سے تیری جائیداد تیرے مال و دولت کی قربانی کا مطالبہ ہو اس کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو، ساری دنیا کے سامنے کھڑے ہونے کا مطالبہ ہو، پوری دنیا سے ٹکر لینے کے لیے تیار ہو ایک اللہ کی توحید کی خاطر، اور پھر اس کے بعد اگر تم سے یہ قربانی کا مطالبہ کیا جائے حتیٰ کہ اپنی اولاد کو اللہ کے راستے میں جہاد پر بھیجنے کا مطالبہ کیا جائے، سب کاموں کے لیے تیار ہو، تو اس کے بعد یہ تیری جانور کی قربانی کا موقع آتا ہے۔ اور جانور کی قربانی میں بھی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا جو مرضی جانور پکڑ کر قربان کر دو، یہ نہیں ہے۔ یہ جانور کی قربانی بھی ہمیں کچھ سکھاتی ہے۔ جانور کیا ہے؟ 2 دانتے سے کم نہ ہو، جانور 2 دانتے سے کم نہ ہو۔
بھی کم میں کیا ہے؟ کم میں کیا ہے؟ اچھا بھلا تو ہے، موٹا تازہ تو ہے، صحیح ہے، قداور ہے، ٹھیک ہے، عمر بڑی ہے، نہیں 2 دانت سے کم نہ ہو۔ بھئی اس میں کیا بات ہے؟ دانت اگے نہ اگے، گوشت تو وہی ہے، جسامت تو وہی ہے، بلکہ اس سے چھوٹے کے اگر دانت ٹوٹ گئے تو وہ کر لو، یہ اتنا بڑا ہے اس کے دانت نہیں ٹوٹے یہ نہیں کرنا۔ یہ کیا لوجک؟ یہ لوجک یہی ہے کہ جب پیغمبر علیہ السلام اللہ کے حکم سے کچھ کہہ دے نا، عقل میں آئے نہ آئے، سمجھ میں آئے نہ آئے، تیرے لیے یہ ضروری ہے کہ پیغمبر کی سیرت کے مطابق عمل کر۔ ہاں اب منہ کھول کے دیکھے گا 2 دانتا ہے کہ نہیں ہے، پھر کہا اس کے کان چیک کر، یہ کان چیک کرے گا، اس میں سوراخ تو نہیں ہے، اس کے اندر کٹ تو نہیں ہے، پھر آنکھیں چیک کر خوب اچھے طریقے سے، کانی تو نہیں ہے، بھینگا پن تو نہیں ہے، اس کو چلا کر دیکھ، لنگڑا تو نہیں ہے، اس کو دیکھ خوب بیمار تو نہیں ہے، اس کو دیکھ کہ اتنا بوڑھا کہ اسے اٹھا ہی نہ جائے، ہڈیوں میں گودا بھی ہے کہ نہیں ہے، یہ سارا کچھ دیکھ تو اس کے بعد قربانی کر۔ یہ ہمارے لیے ایک پریکٹس ہے۔ جانور بے زبان ہے، اگر لنگڑا ہے تو اس میں اس کا کوئی قصور ہے، بیچارے کو چوٹ لگی لنگڑا ہو گیا۔ بینگا ہے تو اس میں اس کا کوئی قصور ہے نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ایسا بنا دیا گیا۔ ابھی 2 دانتا نہیں ہوا تو اس کا کوئی قصور ہے نہیں ہے۔ کان میں چوٹ لگی یا مالک نے اس کو چیر دیا، کاٹ دیا تو اس کے اندر ٹک لگ گیا، یہ نقص آ گیا، تو نے چھوڑ دیا، تو یہ ہمیں زبان حال سے وہ بکرا، وہ چھترا، وہ گائیں، وہ بیل، وہ جانور یہ کہہ تو سکتا ہے نا، ارے تم مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو اللہ کے راستے میں، اگر میں قربان نہیں ہو سکتا، نہیں لگ سکتا تو ٹھیک ہے، تیرا رائٹ ہے، تیرا حق ہے، کیونکہ تیرے نبی علیہ السلام نے کہا تھا کان کٹا نہ ہو تو نے مجھے چھوڑ دیا، آنکھ خراب نہ ہو تو نے مجھے چھوڑ دیا، دانت گرے ہوئے ہوں ابھی قائم نہ ہو تو نے مجھے چھوڑ دیا، ٹانگیں خراب نہ ہو، ٹھیک ہے تو نے چیک کیا، لیکن ذرا غور کر لینا، اگر میری یہ ساری چیزوں کی خرابی قربانی سے روک دیتی ہے تو اگر یہ ساری خرابیاں تیرے اندر ہو جائیں گی تو تیری قربانی ہو جائے گی۔ میری آنکھیں خراب ہیں تو قربانی نہیں ہے، اور اگر تیری آنکھیں ہر وقت بے حیائی کو دیکھتی رہے تو تیری قربانی ہے۔ اگر میری آنکھیں خراب ہیں تو قربانی نہیں ہے، جس میں میرا قصور کوئی نہیں۔ اگر تیری آنکھوں نے ہمیشہ بے حیائی کے منظر دیکھے اور تیری آنکھوں نے ہمیشہ برائی کو دیکھ کر لذت محسوس کی اور تیری آنکھیں اسلام کے مطابق نہ ہوئی تو کیا تیری قربانی ہو جائے گی؟ اگر میرے کان کٹے ہوئے ہیں تو تیری قربانی نہیں، صحیح کہتا ہے کہ تیری قربانی قبول نہیں ہونی، کیا فائدہ اس پر پیسے لگانے کا؟ ذرا اپنے کانوں کو بھی تو دیکھ لے، یہ ہمیشہ گانے سنتے ہوں، ہمیشہ بے حیائی کی آوازیں سنتے ہوں، ہمیشہ ساز سنتے ہوں، ہمیشہ جو ہے موسیقی کو سن کے لذت پاتے ہوں، اور پھر تو سمجھے کہ ہاں کان تو بکرے کے خراب تھے، میرے خراب تو نہیں ہے۔ ذرا اس پہ بھی تمہیں غور کر لینا چاہیے۔ میری ٹانگوں میں لنگڑا پن ہے تو تیری قربانی نہیں، ہاں نہیں، لیکن تیری ٹانگیں کبھی مسجد کی طرف چل کے نہ گئی ہو، اور تیری ٹانگیں ہمیشہ بے حیائی کے اڈوں کی طرف جائیں، اور تیری ٹانگیں جوئے کے اڈے کی طرف جائیں، تیری ٹانگیں غلط کاموں کی طرف چل کے دوڑتی جائیں، اور مسجد کی طرف جاتے ہوئے تیری ٹانگوں میں بیماری پڑ جائے، تو کیا تیری ٹانگوں کی بیماری کے باوجود تیری قربانی ہو جائے؟ ہاں میرا منہ تو کھول کے دیکھ لیا کہ دانت گرے ہیں کہ نہیں گرے، کبھی اپنا بھی دیکھ لینا تھا کہ تیری زبان اور تیرے دانت شریعت کے مطابق بھی چلتے ہیں کہ نہیں چلتے ہیں۔ یہ سود کھا کھا کے تو نہیں پلے ہیں، یہ حرام کھا کھا کے تو نہیں پلے ہیں، اور یہ زبان ہمیشہ گند تو نہیں بولتی ہے، جھوٹ اور غلط باتیں تو نہیں کرتی ہے۔ کیا تیرے دانت اور تیری زبان، تیری آنکھ اور تیرے کان، تیرے ہاتھ اور تیرے پاؤں، یہ تیرا وجود بھی قربانی کے لائق ہے کہ نہیں ہے؟ قربانی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ بکرا بھی چیک کرو اور بکرے والا بھی چیک کرو، اگر یہ دونوں ٹھیک ہے تو تیری قربانی ٹھیک ہے۔ وہ بے زبان کے لیے اگر پابندیاں ہیں تو تیری عقل والے
کے لیے بھی تو ساری پابندیاں ہیں نا. شریعت نے اگر بے زبان کے بارے میں یہ ساری کیٹاگریاں رکھی ہیں تو تیرے بارے میں بھی یہ کیٹاگریاں رکھی ہیں کہ تیری آنکھ، تیرے ہاتھ، تیری زبان، تیرا دل، تیرا دماغ، تیرا پورا وجود بھی شریعت کے مطابق ہونا چاہیے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. ذبح کرو گے آسمانوں پہ نہ گوشت جائے گا نہ خون جائے گا، تو کیا جائے گا؟ تیرے دل کا تقوی جائے گا، تیرے دل کا خلوص اور اخلاص جائے گا. تیرا پیسہ حلال کا ہو اور تیرا اپنا وجود شریعت کے مطابق ہو، اور ان قربانیوں کو یاد رکھ کے اس قربانی کے لیے آ، اور اسی طرح یہ ساری قربانیاں دینے کے لیے اگر تیار ہوگا تو یہ قربانی تیرے لیے ایک بڑی نعمت ہے. ورنہ پھر کھایا پیا موج مستی کی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ میں سمجھنے اور قربانی کے پیچھے 20 قربانیوں کو یاد رکھنے اور اسی طرح اپنی زندگی کو قربانیوں کے لیے تیار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.